ड्रामा सीरियल तेरे भी इनके नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे अब ड्रामे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे जो मीरब से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, मगर मीरब जिसे मुझसे का एहसास हो रहा है, मुझसे मुझे ढूंढ रहा होगा, ऐसे में मुझसे आखिरकार वहाँ पहुँच ही जाता है और रहेल की तो शामित आ जाती है। रहेल को बहुत मारता है और यहाँ तक कि उसके आगे पिस्तौल भी तान लेता है। मीरब जो बहुत मुश्किल से मुझसे को रोकती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। रहेल जो मीरब की मोहब्बत में इतना पागल हो गया कि बोलता चला गया। इसने मुर्सिम के सामने मीरब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, जो कि मुर्सिम से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मीरब जिसने रहेल को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर रहेल तो मीरब की मोहब्बत में पागल ही हो गया, जिसे कुछ समझ ना आई। ऐसे में मुर्सिम के सामने बोलता चला गया। इनके दरमियान लड़ाई शुरू होगी। मीरब जो मुर्सिम को रोकने की कोशिश करेगी और यूं ही अब मीरब के इम्तिहान शुरू हो गए। अब आएगी मीरब की जिंदगी में मुश्किलात, इस पर आजमाइशें शुरू होंगी इसकी मोहब्बत की। और अब वक्त आया है इस फैसला करने का कि मीरब अपनी ज़िंदगी का फैसला किस लिए करेगी, कि वो किसके साथ रहना चाहती है। अगर वो मुझसे के साथ रहना चाहती है तो इसे दिल से कबूल कर ले और मुझसे से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दे। और अगर रहेल के साथ रहना चाहती है तो ये भी मुझसे खान है, इतनी आसानी से तो रहेल को छोड़ने वाला नहीं है। मगर अब मुझसे को तसल्ली तो तब होगी जब मीरब खुद मुझसे से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, इस बात को तस्लीम करेगी कि मुझसे इसका शोहर है, इसके अलावा वो किसी और से मोहब्बत नहीं करती। और शायद तब जाकर इनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। और दूसरी तरफ हया जिसे घर से निकाल दिया गया, मगर ये इतनी आसानी से चुप बैठने वाली नहीं है। और अब हया को भी इस बात का पता चल जाएगा कि मीरब की पहली मोहब्बत का राज सबके सामने खुल चुका है। फिर इस हया को दोबारा से मौका मिल जाएगा और मुझसे को बदगुमान करने की कोशिश करेगी। मैंने तुमने पहले भी कहा था कि मीरब का किसी और के साथ चक्कर है, इसलिए आज तक मीरब तुम्हें कबूल नहीं कर पाई। तुमने तो अपनी सारी मोहब्बत मीरब पर लुटा दी, मगर वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है। मगर मुझसे इससे बदगुमान हो जाएगा, जो कि मीरब से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मीरब रहेल को अच्छा दोस्त समझती है और वो मोहब्बत तो मुझसे से ही करती है। इसलिए मीरब पूरी कोशिश करेगी कि मुझसे को इस बात का यकीन दिला सके कि वह इस रहेल के साथ कोई खास तल्लक नहीं है। और अब इस तरह शायद मीरब मुझसे से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दे। अब मीरब को चाहिए मगर मुझसे के दिल में जगह बनाने के लिए और बदगुमानियाँ दूर करने के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दे। और उधर मुझसे में जिसने रोहेल और मीरब को एक साथ देखा और वही मंजर इसकी आंखों से ओझल ही नहीं हो रहा। इस हालत में मुझसे जो गुस्से से आग भिगोला है, और ऐसे में जब वो घर वापस आ जाते हैं तो मुझसे फिर भी मीरब से बात नहीं करता। मीरब जो इसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मगर मुझसे इसकी कोई बात का यकीन नहीं करता। उसने खुद इसे अपनी आंखों से रोहेल के साथ देखा है। मीरब मुझसे को यकीन दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे इसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मगर इस बार मीरब सच बोल रही है। मगर मुझसे जो मीरब से बदगुमान हो चुका है, लेकिन अब ये वही वक्त होगा कि मीरब मुझसे के करीब हो जाएगी। मीरब और मुझसे जो कराची से वापस हवेली तो पहुंच गए। मीरब अलग अलग तरीके आजमा रही है कि किसी तरह वह मुझसे को मना ले, और इस तरह एक बात सोचती है और जल्दी से मरियम के पास जाती है और कहती है, मरियम तुम्हें तो पता होगा कि मुझसे को कौन सी ऐसी चीज़ पसंद है जो खाकर इसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता हो। ये सुनकर मरियम मुस्कुराती है और बहुत ज़्यादा खुश भी होती है कि मीरब को मुझसे भाई का ख्याल आया, और सोचने का कहती है। उसी वक्त वहाँ माँ बेगम आती हैं और कहती हैं कि बिरयानी खाता है मेरा बेटा, वो भी बहुत ज़्यादा शौक से। और माँ बेगम को भी बहुत खुशी हुई। मीरब मुझसे के करीब आ चुकी है। शुक्र है मीरब कुछ तो ख्याल रखने लगी है मुझसे का। मगर मीरब ने हर तरीका आजमा लिया, मगर ये मुझसे में इसका मूड ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। इसके दिमाग में वही बात घूम रही है कि मीरब खुद रहेल से मिलने गई थी, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं है। और जिसी तरह माँ बेगम जिसने हया को गाँव भेज दिया, मगर वो हया की ऐसी वापसी नहीं चाहती। वो तो चाहती हैं कि इसका पूरा इंतजाम हो जाए, और अपनी एक दोस्त को फ़ोन करके भी बताती हैं कि मैंने ख्वाब देखा है कि हया दुल्हन बनी हुई है। और आगे से इन्हें मस्बत जवाब ही मिला, और अब हया की शादी होने वाली है। हया का नाम का कांटा इनकी ज़िंदगी से चला जाएगा। और उधर मीरा पर जो हर कोशिश कर रही है कि किसी तरह मुझसे को मना ले, मगर कामयाब ना हो सकी। मगर मुझसे को लगता है मीरा कराची इसलिए ही गई थी ताकि रहेल से मिल सके। मीरब के बार बार समझाने पर भी मुझसे ने इसकी कोई बात नहीं सुनी, इस पर एतबार नहीं किया। तो मीरब भी कह देती है, कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए ये मुझे पसंद नहीं, मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो सबा से मिलने गई थी, लेकिन रास्ते में रहेल ने ज़बरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और घर ले गया, तो वहीं तुम आ गए। तो मुझसे मीरब का हाथ पकड़कर इसे छत पर ले जाता है।
اور کہتا ہے چلو آج تم اپنی سچائی ثابت کرو تو ٹھیک ہے، اور کہتا ہے تم یہاں سے کود جاؤ۔ تو میرا بھی حیرت سے پوچھتی ہے کیا یہاں سے کودنے سے میری سچائی ثابت ہو جائے گی؟ مرچن جو مثبت جواب دیتا ہے ہاں ایسا ہی ہوگا۔ تو میرا بھی فیصلہ کر ہی لیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو یہاں سے کودنے سے میری سچائی ثابت ہو جائے گی تو میں یہاں سے کود جاؤں گی۔ ایسے میں میرب جو کودنے کے لیے اوپر چڑھی، یہ دیکھ کر مرچن تو حیران رہ گیا، اس کا منہ تو کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ اسے سمجھ تو آ گئی کہ میرب نے مجھے جو کہا تھا وہ سچ ہے، میرا بالکل ٹھیک ہے، جیسا وہ کہہ رہی ہے وہ بالکل ایسا ہی ہوگا، ریحل شاید اسے زبردستی ہی لے کر گیا تھا۔ ایسے میں مجھ سے میرب سے بھی چلاک نکلا، فوراً سے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے چلو ایک وعدہ کرو، مگر پھر بھی یہ بھی میرب ہے، اتنی آسانی سے تو مرچم کی بات ماننے والی نہیں ہے۔ میرب جو ہاتھ تو آگے بڑھاتی ہے اور کہتی ہے مگر مرچم کو دو ٹوک کہہ دیتی ہے مر جانا وعدہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور ایسے میں میرب مرچم کو دھکا دے کر نیچے اترتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرچم کو اس دیکھتا ہی رہ گیا، اس کی ہر چالاکی ناکام ہو گئی، میرب کی سچائی تو ثابت ہو گئی مگر مرچم کے ہاتھ پھر بھی نہ آئی، اور اب پھر سے دونوں کے درمیان غلط فہمی دور ہو گئی۔ مرچم جسے اب پچھتاوا ہوا کہ میں میرب کی بات پر یقین نہ کر سکا، اور اب پھر سے ان دونوں کے درمیان نوک جھوک شروع ہو جائے گی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہی ڈرامے میں اصل ٹویسٹ لاتی ہیں، ان کے درمیان چھوٹی موٹی شرارتیں اور تکرار پھر سے شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اگر یہ نہ ہوں گی تو ڈرامے میں ٹویسٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ آخرکار میرب اپنی سچائی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر اس ڈرامے میں حیا نہ ہوتی تو میرب کبھی بھی مرچم کے قریب نہ آتی، اور بہت جلد میرب مرچم سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گی، کیونکہ وہ مرچم کو قبول تو کر چکی ہے لیکن ابھی کہنے سے ڈرتی ہے، اور اب شاید آنے والی ایک ساتھ میں میرب اپنی محبت کا اظہار کر ہی دے۔ اور ادھر حیات جس کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے گاؤں بھیج دیا گیا، اور اب ماں بیگم چاہتی ہیں کہ جلد از جلد حیا کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے اور میرب اور مرچم کی زندگی سے الگ ہو جائے، کیونکہ ماں بیگم بھی اچھی طرح جان چکی ہیں کہ حیا کی وجہ سے ہی میرب اور مرچم کے درمیان دوریاں تھیں، اب وہ دونوں قریب آ رہے ہیں، تو اس لیے ماں بیگم چاہتی ہیں کہ حیا کو بھیج دیا جائے، اور اس طرح ماں بیگم اپنی کسی ملنے والے کو فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں جلد از جلد حیا کی شادی کرنا چاہتی ہوں، تو وہ بھی مثبت جواب دیتی ہے آپ پریشان نہ ہوں، بالکل اب ایسا ہی ہوگا، اب بہت جلد حیا کو دلہن بنے دیکھیں گی، جس کے بعد ماں بیگم کو بھی تسلی ہو جاتی ہے، مگر حیا اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کام ضرور کرے گی، مگر اب حیا کی کوئی بھی چال شاید کامیاب نہ ہو پائے۔ حیا کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ ماں بیگم نے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا تو حیا پھر سے کوئی ایسا کام ضرور کرے گی جس سے کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ اس کی شادی نہ ہو پائے، مگر اب شاید حیا کامیاب نہ ہو پائے، اب ہمیشہ کے لیے اسے گھر سے جانا ہی ہوگا۔ حیا نے بہت کوشش کی کس طرح میرب کو مرچم کی زندگی سے نکال دے اور خود مرچم کی زندگی کا حصہ بن جائے، مگر اس کی یہ حسرت ہی رہ گئی، اب یہی حسرت اس کی رہ جائے گی، ماں بیگم اس کی شادی کر دیں گی، مگر ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کیا حیا شادی کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اور ادھر وقاص ہے جو انور کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ کراچی میں کیا ہوا۔ میرب جو ریحل سے ملنے گئی تھی، میرب کے والدین بھی اس پر یقین نہ کر پائے، میرب نے سب کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسا یہ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، مگر کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہ کر سکا، تو ایسے میں ساری بات انور کو بتاتا ہے تو یہ سن کر انور بھی حیران رہ جاتا ہے اور وقاص کو کہتا ہے میں نے میرب کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، جاتے وقت بھی میں نے میرب سے یہی بات کی تھی کہ وہ ریحل سے نہ ملے کیونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے، یہ تو مرچم کی شرافت ہے کہ اس نے میرب کو کچھ نہیں کہا اور واپس گھر بھی لے آیا۔ میرب مرچم کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے میرب کو ہماری بات سمجھ آ جائے، تو وقاص بھی کہہ دیتا ہے کہ میرب نے شاید کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے لگتا ہے کہ ریحل نے ہی ایسا کیا ہوگا، کیونکہ ریحل جب ہمارے گھر آیا تھا تو اس نے ایسے بدتمیزی کی تھی، تو اب بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، ریحل میرب کو زبردستی لے کر گیا ہے۔ تو انور کہتا ہے جو بھی ہوا اب میں میرب کو کراچی نہیں آنے دوں گا، پہلے ہی بہت کچھ ہو گیا، اب میں نہیں چاہتا کہ میرب اور مرچم کے درمیان پھر سے دوریاں آئیں۔ تو اس کا والد کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے، اور ماں بیگم جو مریم سے بات کرتی ہیں اور بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہیں کہ وہ شکر ہے کہ میرب نے مرچم کو قبول کر لیا ہے، اب میرب کو مرچم کا احساس ہونے لگا ہے، میرب بھی مرچم کے قریب آ چکی ہے۔ تو مریم بھی کہتی ہے ہاں ماں بیگم ایسا ہی ہے، مرچم نے میرب کا خیال رکھنے لگی ہے، یہ سب حیا کی وجہ سے تھا، حیا نے ان کے درمیان دوریاں پیدا کر رکھی تھی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرب نے مرچم کو قبول کر لیا ہے۔ تو ماں بیگم کہتی ہیں
میں نے حیا کی شادی کا فیصلہ کیا ہے، اگر ہم حیا کی شادی کر دیں گے پھر تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے سسرال چلی جائے گی اور اس طرح مرسم اور میرب ایک دوسرے کی اور بھی زیادہ قریب آ جائیں گے۔ تو یہ سن کر مریم بھی کہتی ہے، ماں بیگم آپ نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، ایک دن تو حیا کی شادی کرنی ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ہم حیا کی شادی کر دیں گے، بہت جلد کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں۔ تو ماں بیگم کہتی ہے، مجھے تو اسی بات کا ڈر ہے کہ کیا حیا شادی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو مریم کہتی ہے، حیا اتنی آسانی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اسے سمجھانا ہوگا، پیار سے بات کرنی ہوگی، تبھی جا کر یہ حیا سنے گی۔ تو ماں بیگم کہتی ہے، ہاں میں حیا سے بات کرنے والی ہوں، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب تو حیا کی شادی ہو کر رہے گی، حیا کو اب اپنے گھر جانا ہی ہوگا۔ مگر یہ بھی حیا ہے، اتنی آسانی سے تو ماننے والی نہیں ہے۔ حیا کو جب اس بات کا پتہ چلے گا پھر تو یہ ٹوٹ کر رہ جائے گی۔ اس نے اپنی امید مرچم پر رکھی ہوئی تھی، لیکن جب اس سے پتہ چلے گا کہ ماں بیگم نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا ہے پھر تو یہ حیا کی عقل ٹھکانے پر آئے گی۔ اب تو حیا کو سوچنا چاہیے کہ مرچم کی تو شادی ہو چکی ہے، اس سے تو الگ ہو جائے۔ خیر اب یہ بھی ماں بیگم ہے، اس کی شادی تو کروا کر ہی رہیں گی۔ اور ادھر مرچم ہے جو میرب سے ابھی تک بات نہیں کر رہا۔ میرب نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر شاید اب میرب بھی اپنی محبت کا اظہار کر دے۔ اب تو میرب کو چاہیے کہ مرچم کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دے۔ لیکن اب مریم کی زندگی میں مشکلات آنے والی ہیں، کیونکہ ملک زبیر ابھی اس بات کو بھلا نہیں پا رہا کہ مرچم نے ان کے گھر کی عورت کی ڈیمانڈ کی تھی۔ تو اب مرچم سے بھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے گی جس کے بعد مرچم کو پنچایت کا فیصلہ ماننا ہی ہوگا اور اپنے گھر کی ایک عورت دینی ہی ہوگی۔ تو ماں بیگم یہی فیصلہ کریں گی کہ مریم اب ملکوں کے گھر جائے گی، تو ایسے میں مریم کو ملکوں کے گھر بھیج دیا جائے گا، جو کہ مرچم سے بالکل برداشت نہیں ہوگا کہ ان کے گھر کی عزت اس طرح برباد ہو۔ تو اس طرح مرچم پوری کوشش کرے گا اسی طرح مریم کو واپس لے آئے۔ تو مرچم آخر یہی فیصلہ کرتا ہے کہ جن وجہ سے ان کی دشمنی ہے وہی زمین ان کو واپس لوٹا دے گا اور اپنی بہن کو بچا لے گا، مگر وہ بھی ملک زبیر ہے، اس سے پہلے ہی وہ مریم کی شادی کروا لے گا۔ اور جب مرچم وہاں جائے گا تاکہ وہ زمین واپس کرائے اور اپنی بہن کو واپس لے آئے، تو ایسے میں وہاں جا کر اس سے پتہ چلے گا کہ مریم کی تو شادی ہو چکی ہے۔ مریم جو بہت زیادہ روتی ہے، تو ایسے میں مرچم بھی ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور اب مرچم بھی کچھ نہیں کر پائے گا، وہ اپنی بہن کی عزت نہیں بچا سکا۔ اس طرح ڈرامے کی سٹوری میں ٹویسٹ تو تب آئے گا جب میرا مرچم سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی اور ان کے درمیان ساری دوریاں ختم ہو جائیں گی اور اس طرح ڈرامے کی ہیپی دی اینڈنگ ہی دکھائی جائے گی۔ مگر ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کی ہیپی دی اینڈنگ ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ کیا قیمتی رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔